اس صورت کی آیت نمبر 48 میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ وہ وعدہ کہاں پر ہے جس سے تم ہمیں بار بار ڈراتے ہو، اگر وہ آنے ہی والا ہے تو اسے جلد از جلد لے آؤ۔ آیت نمبر 47 میں ہم نے یہ پڑھا کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت عطا کیے ہے، جب ان سے یہ کہا جائے کہ فقراء اور مساکین پر خرچ کرو تو جواباً وہ مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود ہی کھلا پلا لیتا، اللہ ان کو بھوکا نہ ہی پیدا کرتا، نہ ہی ان کو کنگلا اور فقیر بناتا۔ یہ تو کھلی گمراہی ہے مسلمانوں جو تم ہمیں کام کرنے کا کہہ رہے ہو۔ در حقیقت یہ انسان کی ہٹ درمی اور دین کا مذاق اڑانے کی وہ بری اور کبھی عادت ہے کہ جس کا اللہ رب العالمین کے ہاں انتہائی بدترین درجہ ہے۔ اس لیے جو لوگ دین کا مذاق بناتے ہیں، دین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، دین کو کھلواڑ بناتے ہیں، قیامت والے دن ان کی حالت بھی بالکل ایسی ہوگی کہ دیکھ کر ہنسی آ رہی ہوگی ایمان والوں کو، اور اللہ رب العالمین ان کو اس دن ذلیل کر دیں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے بہت برا معاملہ فرمائیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی قدر نہ کی۔ اب یہاں جو اللہ رب العالمین بات ارشاد فرما رہے ہیں، یہ در حقیقت ان کو ڈرانے کے لیے ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان دنیا میں جتنا مرضی بدترین کیوں نہ ہو، جتنا مرضی وہ کافر اور مشرک اور بدبخت پلید کیوں نہ بن جائے، اللہ رب العالمین اپنی ساری رحمت اس سے ختم نہیں کرتا۔ رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ پلٹ آئے۔ ہمارے ہاں چونکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ غلط عقائد اور غلط تصورات مشہور کر دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ بڑا سخت ہے، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے، وہ پکڑ لیتا ہے اور پھر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یقیناً یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا غضب اگر ایک ہے تو اس کی رحمتیں 99 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ ساری مخلوقات میں اس نے تقسیم کیا ہے۔ اور ہم اس بات کا ادراک اگر کریں تو یقیناً ایسی ہی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے کافروں کو، بڑے بڑے بدترین لوگوں کو بھی اپنی رحمت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ یہاں پر فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے، اگر ہماری چاہت ہوتی، یعنی بات یہ ہے کہ اللہ نے ایسا چاہا بھی نہیں تو ایسا ہوا بھی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہمارے پاس یہ اختیار موجود ہے، ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھیں چھین لیتے، ان کی آنکھیں ختم کر دیتے، ان کی بینائی ختم کر دیتے، ان کی بصارت ختم کر دیتے، یہ راستہ دیکھ نہ سکتے تھے۔ آج یہ جو بھاگ بھاگ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں دین اور قیامت کا دن دکھاؤ، قیامت کا دن کب آنا ہے، اور دین کو بن دیکھے ہی یہ کھلواڑ بنا رہے ہیں، اللہ ان کی آنکھوں کو ہی سلب کر لیتا تو ان کو دین تو دور کی بات، سامنے پڑی چیز بھی نظر نہ آتی۔ انسان کی آنکھ کی قوت ہے کتنی؟ سائنس کہتی ہے صرف 3 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے صحت مند انسان۔ صحت مند انسان کی نظر جب چلتی ہے سیدھی ایک میدان میں کھڑے ہو کر وہ دیکھے تو وہ 3 کلومیٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک حد بندی مقرر کر دی ہے۔ وہ رب چاہے تو اس 3 کلومیٹر کو مکمل طور پہ ختم کر دے، آنکھیں ظاہری طور پہ موجود ہوں، اللہ پیچھے سے روشنی کھینچ لے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے کہ اللہ ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، دوسرے ہی پہلے ہی پارے کے دوسرے رکوع میں ہے اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں اور ان کی کان جو ہیں وہ ختم کر دے۔ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو پوچھے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم ایسا کر گزرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ہٹ درمی، ان کے گناہ، ان کی حرکتیں اتنی بری ہو چکی ہیں کہ اللہ اگر یہ کر بھی دے تو پہلی تو یہ کہ اللہ رب العالمین اگر کرے گا تو ان کے اعمال کی سزا کے طور پہ کرے گا،
اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے عذاب کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو، اگر ہم چاہتے تو ایسا کرتے۔ لیکن بات کیا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اس کے اوپر رحمت وہ کر دیتا ہے۔ ایسے بدترین لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین رحمت فرماتے ہوئے ان سے پھر پوچھتے ہیں فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، تم جو آج دنیا میں بڑے دعوے دار بنے پھرتے ہو، بڑا اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ چھوٹی سی آنکھ اللہ اس کا پانی ختم کر دے، اس کی روشنی ختم کر دے، کیسے دیکھو گے کہاں سے؟ آپ لاکھ کہیں کہ یہ علاج ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اصل شفا تو اللہ نے دینی ہے، اصل کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، انسان دیکھے گا کہاں سے؟ چلیں جی ساری باتیں مان لیتے ہیں، انسان کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے، ساری چیزیں یہ دیکھ لیتا ہے، لیکن حق کو سامنے دیکھ کر بھی نہ پڑھ پائے نہ سمجھ پائے تو پھر اس کی آنکھوں کا کیا فائدہ؟ پھر بھی تو اس کی آنکھیں نہ رہی نا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ دلوں کا اندھا پن ہے جو سینوں میں بند پڑے ہیں۔ اور جو انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ اس طرح کا شرک کرتا ہے، اللہ کے دین کا مذاق بناتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ سے اپنے لیے دل مانگے، کیونکہ اس کا دل نہیں رہا، اس کا دل ختم ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی اللہ ایک اور مزید بات فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی شکلوں کو ان کے اوپر ہی بگاڑ دیتا، ان کی جگہوں پر ہی اللہ بگاڑ دیتا۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی تو یہ کہ یہ اپنے گھروں میں ہوتے اور اللہ ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، ان سے کہیے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں سب سے بدترین ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں سب سے بدترین ہیں؟ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، وہ بندہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وَغَضِبَ عَلَيْهِ، یا اللہ نے اس کے اوپر اپنا غضب نازل کیا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یا وہ لوگ جن کی شکلوں کو بگاڑ کر اللہ نے بندر اور خنزیر میں بدل دیا، یہ لوگ اللہ کے ہاں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو یہاں پر بات فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ان کی شکلوں کو مسخ کر دیتے، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتے ان کے گھروں کے اندر ہی، یعنی یہ سوئے ہوئے ہوتے اور اٹھتے تو ان کی شکلیں بگڑ چکی ہوتی، اور ایسا ہوا جیسا بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اس امت کے اندر بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ معاملہ ہوگا قیامت کے نزدیک، جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں، آلات موسیقی کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ شکلیں تو نہ بدلے، شکلیں ویسی کی ویسی ہی رہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العالمین پتھر کا بنا دے، جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ کئی ایسی اقوام بھی تھیں جن کو اللہ رب العالمین نے پتھر کے ساتھ عذاب دیا کہ وہ پتھر کے بنا دیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی جگہوں پر ہی ان کو ٹھہرا دیا اور وہ ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہ گئے، ادھر کے ادھر ہی وہ جس حالت میں بھی تھے وہ کھڑے رہ گئے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پڑھا تھا بیت اللہ کے اندر ایک عورت اور ایک مرد وہ زنا کی نیت سے گئے، بیت اللہ کے اندر چلے گئے، اللہ رب العالمین نے ان کے اس گندے فعل کی ان کو یہ سزا دی کہ ادھر ہی ان کو بت بنا دیا، اسی حالت کے اندر ہی۔ تو مشرکین مکہ نے بعد میں ان کو الگ الگ کر کے ایک کو صفا پہاڑی کے اوپر نصب کر دیا، ایک کو مروہ کے اوپر نصب کر دیا، اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک تیسرا معنی یہ بھی آتا ہے جو کہ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ عام ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ تو اللہ شکلیں بدلے، نہ ہی بندے کو اللہ رب العالمین پتھر کا بنائے، بلکہ اللہ رب العالمین بندے کی حرکتیں، اس کی عادتیں بگاڑ دے۔ جیسا کہ اللہ کسی کو بندر تو نہ بنائے، لیکن اس میں بندروں جیسی عادتیں ہوں، جیسے ہمارے جوان ناچتے ہوئے تھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خنزیر کی عادات اللہ رب العالمین پیدا کر دے، یعنی انسان کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے، جیسے اس کے اندر غیرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، در حقیقت وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر درجے پہ ہیں۔
تو یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں ٹک ٹاک ہے اور اس کے اوپر لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، ناچتے ہیں اور گانے گاتے ہیں، موسیقی کو عام کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہی جانوروں کی حرکات سے قبیل رکھتی ہیں. لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے عافیت کی دعا کرنی چاہیے. فرمایا لو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم، ہم ان کی جگہوں پر ہی ان کو بدل دیتے، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتے. اور ایسا ہوتا ہے، کئی لڑکے اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو اپنے چہرے کا آدھا حصہ لڑکوں والا بنا لیتے ہیں اور آدھا جو ہے وہ لڑکیوں والا بنا لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ لعنت فرمائے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو بندہ اللہ نے اسے صحیح بنایا ہے، صحیح جسم والا ہے، لیکن پھر بھی وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، منہ پر رندہ مرواتا ہے یا عورتیں رندہ مرواتی ہیں منہ پر اور منہ کو چھلوا کر خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہ لعنت فرمائے کروانے والی پر بھی اور کرنے والی پر بھی. اور جو مرد ایسا کرتا ہے اس کے اوپر بھی. یہ جو ہم پلکنگ تھریڈنگ کرواتے ہیں یہ کام درست نہیں ہے. چاہے ہم جتنا مرضی کہیں، نہیں عام ہو چکا ہے، اتنی سختی نہ کریں. سختی دین نے کی ہے، میں نے نہیں کی. اللہ رب العالمین کے قرآن اور اللہ کے رسول نے کی ہے. ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم شکلوں کو خود سے بگاڑ رہے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو بندہ اللہ رب العالمین کی خلقت کو بگاڑتا ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تخلیق کو بگاڑتا ہے، وہ سب سے گندا اور بدترین کام کرتا ہے. سب سے بدترین کام کرتا ہے. اللہ نے 5 قسمیں اٹھا کر کہا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن پھر انسان اپنی حالت بدلے تو در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہوتا ہے. خیر آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، جب ہم ان کی شکلیں بگاڑ دیتے تو نہ وہ آگے چلنے کی قوت رکھتے تھے ولا یرجعون، اور نہ وہ پلٹ سکتے تھے. مراد آگے چلنے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے عادتیں بدل دی تو وہ انسانوں میں سروائیو نہیں کر سکتے. جیسے کئی جوان ہوتے ہیں، وہ اتنے ان کے بولنے کا انداز، ان کے رہنے سہنے کا انداز کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ انسان ہے، یہ انسان کا بچہ لگتا ہے، یہ تو جانوروں والی حرکتیں کر رہا ہے. اور ولا یرجعون کا معنی پھر ہم یہ کریں گے کہ یہ واپس اپنی حالت پر پلٹ نہیں سکتا. جو صحیح انسانوں والی حرکتیں یہ ان کے اوپر جا نہیں سکتا. تو اللہ کے عذاب سے بندے کو ڈرنا چاہیے اور اللہ سے